ناظرین آداب، خبرنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 14 اردو اور میں ہوں سید نقی حسن۔ حرم امام رضا علیہ السلام میں وحشیانہ حملہ ایک عالم دین شہید، 2 کی حالت نازک، مولانا محمد اسلم رضوی نے کی شدید مذمت۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق کل سحر کے وقت ایک نامعلوم فرد نے ایران کے شہر مقدس میں واقع امام رضا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے اندر 3 علماء پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اس حملے میں ایک عالم دین شہید اور 2 زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں علماء ایک فلاحی و تبلیغی گروپ کے رکن تھے، جو مشہد مقدس کے مضافاتی علاقوں میں فلاحی، رفاہی اور تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ یہ حملہ روضہ امام علی رضا علیہ السلام کے صحن پیغمبر اعظم میں ہوا۔ حجت الاسلام داریہ، حجت الاسلام پاک دامن اور حجت الاسلام اصلانی حملہ آور کا نشانہ بنے، جس میں سے حجت الاسلام اصلانی نے جام شہادت نوش کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ شہید ایران پر عراق کی جانب سے مسلط کردہ 8 سالہ جنگ کے دوران بھی محاذ پر موجود رہے اور انہوں نے دفاع انقلاب و وطن میں جانفشانیاں کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون۔ امین کرام، جیسا کہ آپ نے بھی یہ دردناک، یہ جاگداز، یہ المناک اور دلسوز خبر سنی ہوگی کہ حرم مطہر امام رضا علیہ السلام میں جو صحن ہے، وہاں پر ایک جان لیوا، ایک قاتلانہ، بلکہ کہا جائے ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا، جس میں 3 علماء کو ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا، اور 3 میں سے ایک عالم دین نے جام شہادت نوش کیا۔ دشمن، یہ دشمن اسلام فقط نہیں ہے، یہ دہشت گرد فقط تشیع کا دشمن نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ ایک درندہ ہے۔ شاید میں نے غلط کہہ دیا، میں اسے درندہ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایسے لوگوں کو درندہ کہا جائے تو شاید درندے بھی ناراض ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ ہمارے نیچر میں داخل ہے، اور آپ ہمیں ایک ایسے انسان سے ملا رہے ہیں جو اشرف مخلوقات ہے، جس کے پاس عقل ہے، جس کے پاس سوچنے اور سمجھنے کی طاقت ہے، جس کے پاس قوت دراکہ و شعور ہے، تو آپ ہمیں درندہ کہہ رہے ہیں۔ تو چلیے ٹھیک ہے، وہ ہمارے نیچر میں ہے، لیکن انسان کے نیچر میں تو درندگی نہیں ہے۔ اس لیے انہیں کیا کہا جائے جو ناحق خون بہانے کے لیے آمادہ ہیں۔ آپ دیکھیے، شام میں، عراق میں، یمن میں اور خود پشاور میں جو ظالمانہ حملہ کیا گیا، ان کا کیا قصور تھا؟ یہ لوگ جو حرم امام رضا میں حضرت سامن الحجج کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، ان پر حملہ کس لیے کیا گیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، انہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ آپ اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا دشمن ایک منصوبہ بند سازش کے تحت جو ہے ہمیں ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن انہیں جان لینا چاہیے کہ کل بھی بنی عباس اور بنی امیہ کی تلواریں ہمارے قتل کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھیں، نیام سے باہر رہتی تھی، اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ لیکن یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم،
یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو بجھا دیں، اللہ اس چراغ کی حفاظت خود کرے گا، اس چراغ کو بجھنے نہیں دے گا۔ اس لیے مومنین، 3 علماء تھے، میں تینوں کا نام جو میرے پاس حوزہ نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق میرے پاس 3 نام آئے ہیں، اس میں حجت الاسلام جناب محمد صادق یہ زخمی ہیں، حجت الاسلام جناب محسن پاک دامن یہ بھی زخمی ہیں، لیکن حجت الاسلام محمد اصلانی یہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا ہے۔ میں رہبر ایران حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی ادام اللہ ظلہ العالی اور ان کے نمائندے خاص جو ہندوستان میں ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب آغائے مہدی مہدوی پور کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور ان بھاڑے کے ٹٹوؤں کو جو ایران کے باہر سے آئے تھے اور جنہوں نے یہ کام انجام دیا، انہیں ایک میسیج، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم اپنی کوشش میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طاقت ہے پردے غیب میں جو ہماری حفاظت بھی کر رہی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کر رہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔